بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئیے آج کا اپنا ناول شروع کرتے ہیں کی جانا میں کون کا باقی حصہ۔ لیکن اگلی صبح اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ شخص اسے بتائے بغیر اس کے فلیٹ سے چلا گیا۔ اب سین بدلتا ہے۔ سنیا سنیا کیتھرین اسے بلند آواز سے پکارتی ہوئی اس کے کمرے میں ہی پہنچ گئی تھی۔ سنیا، بہت دیر ہو رہی ہے، لیٹ پہنچو گی تو ماما ناراض ہو جائیں گی، وہ اسے بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے بولی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی اور اسی پوزیشن میں سوتی ہی رہی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، مجھے لگتا ہے تمہاری کوئی وش نہیں، اس لیے تو سنڈے کو اتنے مزے سے سو رہی ہو۔ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے دروازے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی دھمکی ضرور کام آئے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اسے دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ زور سے بول پڑی، رکو کیتھرین، اگر تم اکیلی گئی تو میں بھی ناراض ہو جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر وہ وہیں رک گئی اور انگلی کے اشارے سے واش روم کی طرف جانے کا آرڈر دینے لگی۔ جاتی ہوں، لیکن یاد رکھنا میری ابھی بہت سی وشز ہیں جو پوری نہیں ہوئیں، اسی لیے تمہارے ساتھ اتنی باقاعدگی سے چرچ جاتی ہوں۔ وہ بالوں کو دونوں ہاتھوں کی مدد سے سمیٹتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ ماما، میں کیتھرین کے ساتھ چرچ جا رہی ہوں، پھر واپسی پر مدھو کے گھر بھی چلی جاؤں گی۔ وہ ماما کو ان کے کمرے میں اطلاع دے کر کیتھرین کے ساتھ گھر سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں چرچ میں تھیں۔ اے سنیا، آج کیا مانگو گی؟ کیتھرین نے دعا کے دوران سرگوشی میں اس سے پوچھا۔ اپنے فائنل ایگزامز میں فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن کی دعا کروں گی، اس نے مخصوص انداز میں دعا کے لیے ہاتھوں کو آپس میں ملاتے ہوئے جواب دیا۔ سنو، تم کبھی کسی اور چیز کے لیے بھی دعا کر لیا کرو۔ کیتھرین نے وہی گھسا پٹا سا جواب سن کر برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، کیوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے بھلا؟ سب کچھ تو ہے میرے پاس۔ اس نے بڑے تفاخر سے جواب دیا، میرا مطلب ہے کہ اپنے کسی بوائے فرینڈ کے بارے میں دعا کرو کہ وہ تم میں سنجیدگی سے انٹرسٹ لینا شروع کر دے۔ اس نے فری مشورہ دیا۔ سنو، تم یہ مشورہ نہ میرے بوائے فرینڈ کو دینا کہ وہ دعا کرے کہ سنیا برائن اس میں سنجیدگی سے انٹرسٹ لینا شروع کر دے۔ واٹ؟ کیتھرین کی ایک چیخ نما آواز سنائی دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم خود ہی؟ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اسے بری طرح سے ہنسی آ رہی تھی۔ اس نے فوراً اسبات میں سر ہلا دیا۔ تبھی بالکل اچانک دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ان کے اس طرح ہنسنے پر ارد گرد کے کھڑے کچھ لوگوں نے انہیں تنبیہ کرنے والے انداز میں گھورا، تو وہ بمشکل اپنی ہنسی کو روک کر دعائیا انداز میں ہاتھ جوڑے سر جھکا کر کھڑی ہو گئیں۔ ویسے سنیا، تم اپنے بوائے فرینڈ میں انٹرسٹ کیوں نہیں لیتی؟ چرچ سے باہر آ کر کیتھرین نے دوبارہ وہی موضوع شروع کر دیا، تو وہ بے ساری سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی دلچسپی ہے کہ میں خواہ مخواہ فضول لوگوں کو اپنا فرینڈ کہوں، اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیوں؟ رسل تمہارا بوائے فرینڈ نہیں ہے کیا؟ کیتھرین نے اگلا سوال کیا۔ پلیز کیتھرین، اس کا نام مت لیا کرو، عجیب سی الجھن ہونے لگتی ہے مجھے اس سے۔ اس کے ذکر پر اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ تم آخر اتنی الرجک کیوں رہتی ہو بوائے فرینڈ بنانے سے؟ کیتھرین شاید آج ہی اس بارے میں جان لینے کا قصد کر چکی تھی۔ میں چاہتی ہوں میری زندگی میں آنے والا صرف ایک ہی شخص ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بس میرے دل کو بھا جائے، اس نے مطمئن انداز میں جواب دیا، جبکہ کیتھرین اس کے جواب پر خاموش ہو گئی۔ شیو رام جی، میری دعا قبول کر لو پلیز۔ رابرٹ مجھ سے میوزیم میں ملنے ضرور آ جائے۔ وہ کب سے دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑے آنکھیں بند کیے دعا میں مصروف تھی۔ ہیلو انجلینا، اس نے صوفے پر بیٹھے ہی اسے پکارا۔ آج کس سے مانگ رہی ہو؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں گویا ہوئی۔ کیری، ڈونٹ ڈسٹرب می پلیز، اس نے اس کی جانب دیکھے بغیر التجائیہ انداز میں کہا۔ کیوں؟ کیا بدھ مت جی نے پہلے والی دعائیں نہیں سنی جو اس بار؟ اسٹوپڈ کیری، اس نے گھور کر اسے مزید بولنے سے روکنا چاہا اور پھر دعا میں مشغول ہو گئی۔ ویسے تو تم بہت ہی عجیب ہو انجلینا، ایک سے دعا قبول نہ ہوئی تو دوسرے سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتی ہو۔ وہ اس کا تمسخر اڑاتے ہوئے بولا، تمہیں دعائیں مانگنا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا بہت پسند ہے کیا؟ کسی سے کچھ مانگ کر اگر ہماری خواہش پوری ہو جاتی ہے تو پھر مانگ لینے میں کیا حرج ہے؟ اس نے صوفے پر اس کے قریب بیٹھے ہوئے کہا۔ جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے نا،
وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتے۔ اس نے نہایت اطمینان سے کہا، تم سے تو بحث کرنا ہی فضول ہے۔ وہ اتنا کہہ کر لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ ارے سسٹر، پوری بات تو سنتی جاؤ، وہ پیچھے سے پکارا۔ پھر وہ خود ہی مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جانسن کے گھر کی طرف چل پڑا۔ نو نو ماما، نو پاپا۔ ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی جانسن کی تیز آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ تجسس کے عالم میں حیران حیران سا اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی انکل اور آنٹی پریشانی کی حالت میں صوفے پر براجمان تھے۔ کیری بیٹا، تم ہی اسے سمجھاؤ، ہماری تو کوئی بھی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ انکل اسے دیکھتے ہی فوراً اس کی طرف لپکتے ہوئے پریشانی سے بولے، آپ پلیز یہاں بیٹھ جائیں، میں جانسن سے بات کرتا ہوں۔ وہ انہیں قریبی صوفے پر بٹھا کر جانسن کی طرف بڑھا جو غصے میں بفرا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے جانسن؟ اس نے آرام سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا کیری، اپنا حق مانگ رہا ہوں بس، وہ بنائے ہوئے انداز میں بولا۔ کون سا حق مانگ رہے ہو تم؟ انکل شدید غصے کے عالم میں بولے۔ تم پر، تمہاری پڑھائی پر اور تمہاری عیاشیوں پر نہ جانے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے ہم نے، یہ جانتے ہو تم؟ انکل پلیز، آپ بیٹھ جائیے، میں اسے سمجھاتا ہوں۔ وہ انہیں ٹھنڈا کرتے ہوئے گویا ہوا، جبکہ وہ خود اب تک معاملے کی نوعیت کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ جانسن، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے سارے اکاؤنٹس اس کے نام کر دیں تاکہ یہ… ہاں یہی چاہتا ہوں میں، کیونکہ میں آپ کی اکلوتی اولاد ہوں اور میرا پورا حق ہے آپ لوگوں کی دولت پر۔ ماما کی بات پر وہ مزید بھپڑ کر بولا، اولاد ہو تم ہماری، جبھی تو تم پر بے دریغ خرچ کیا ہے ہم نے۔ انکل ایک بار پھر چیخ پڑے۔ دنیا کی ہر شے لا کر تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دی، جہاں تم نے چاہا ہم نے وہیں تمہیں ایجوکیشن دلائی، کبھی تم پر روک ٹوک نہیں کی، کبھی تم پر بیجا پابندی نہیں لگائی۔ اب تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے سارے اکاؤنٹس اور اپنا بزنس تمہارے نام کر دیں تاکہ تم ہمیں بیکار سمجھ کر اولڈ ہوم کی زینت بنا دو۔ آپ کی تو اصل جگہ ہی وہی ہے ڈیڈ، نہ جانے یہاں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، اس نے تنفر سے کہا۔ اور ویسے بھی آپ لوگ مجھ پر روک ٹوک کرنے کا قانونی اختیار بہت پہلے ہی کھو چکے ہیں۔ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے جانسن۔ کیری کو اس کی یہ بات قدرے ناگوار گزری۔ کیوں نہیں کہنا چاہیے ایسا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ خیر میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔ وہ دوبارہ اپنے مقصد کی طرف آتے ہوئے بولا، آپ لوگ خاموشی سے اپنے سارے اکاؤنٹس وغیرہ میرے نام کر دیجئے، ورنہ میں کیس کر دوں گا، کورٹ میں لے جاؤں گا آپ دونوں کو۔ وہ اب دھمکیوں پر اتر آیا تھا۔ کیری نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کی کون سی مجبوری تھی جس کی وجہ سے اتنا بڑا اسٹیپ لے رہا تھا؟ وہ اس کا کالج فرینڈ تھا اور اتنے عرصے تک ان کی دوستی اعتماد پر برقرار تھی، مگر اب کون سا مسئلہ تھا جس کے پیش نظر وہ اتنا روڈلی بیہیو کر رہا تھا اور جس کے متعلق اس نے اسے ابھی بھی آگاہ نہیں کیا تھا؟ وہ الجھ سا گیا، مگر کیا کرے، اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ جو تمہارے دل میں آتا ہے کر لو، لیکن میں ویسا ہرگز نہیں کروں گا جیسا تم چاہتے ہو، انکل نے اسے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا، اور ایک فیملی کے درمیان ہونے والی اس جھڑپ میں خود کو بالکل مس فٹ محسوس کر رہا تھا۔ سو اس نے اٹھ کر جانے کا قصد کیا ہی تھا کہ جانسن کو انکل کی طرف سے تیش کے عالم میں بڑھتا دیکھ کر فوراً رک گیا۔ یہ کاغذات ہیں، ان پر ابھی سائن کر دیجئے ورنہ… اس کی آنکھیں بغاوت پر اتر آئی تھیں۔ دیکھو جانسن، وہ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ تم درمیان میں مت آؤ کیری، اس نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اسے پرے دھکیلتے ہوئے غصے سے کہا، اور دوبارہ ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کر دیجئے ان پر سائن، اس نے بمشکل اپنے لہجے کی سختی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ نہیں کروں گا، انہوں نے بے خوف ہو کر کہا، جبکہ ان کے انکار پر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تبھی ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اس نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ریوالور نکالا اور ان پر تان دیا۔ اس کی اس جسارت پر جہاں انکل اور آنٹی ہکا بکا رہ گئے تھے، وہیں اس پر بھی حیرت کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ سائن کر دیجئے پاپا، ورنہ آج کے بعد آپ میرے منہ سے خود کو پاپا لفظ نہیں سن سکیں گے۔ یہ کیا کر رہے ہو جانسن؟ یہ تمہارے فادر ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھتے ہوئے نرمی سے بولا۔
وہیں رک جاؤ کیری، وہ ریوالور کا رخ اس کی جانب کرتے ہوئے تنبیہ کرنے والے انداز میں بولا تو وہ وہیں جم کر رہ گیا۔ جو باپ اپنی اولاد کی ایک ادنا سی خواہش پوری نہ کر سکتا ہو وہ میرے نزدیک باپ کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ وہ دوبارہ ریوالور کا رخ ان کی طرف کرتے ہوئے تنفر سے گویا ہوا۔ اب تو میری پراپرٹی میرے مرنے کے بعد ہی تمہارے نام ہوگی جانسن۔ وہ اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مایوس کن لہجے میں بولے، جانسن ایسا مت کرو مائی سن۔ آنٹی وہی کھڑے کھڑے التجائیہ انداز میں گویا ہوئیں۔ آپ کچھ مت بولیے ماما، شکایتیں تو آپ سے بھی بہت ہیں مجھے۔ اس کے باغیانہ لہجے میں وہ دم بخود رہ گئیں۔ سائن کر دیجئے پاپا، اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے ایک بار پھر وارن کرنا چاہا۔ ان کے نفی میں سر ہلاتے ہی اس نے ٹریگر پر اپنی انگلی کا دباؤ بڑھا دیا اور چند لمحوں پہلے اپنے مضبوط پاؤں پہ کھڑا ہونے والا شخص اپنی ساری قوتیں کھو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ اور یہ تھی ہماری آج تک کی کہانی۔ بقیہ کہانی سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور انمول موتی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔